الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيكون فيه طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حق کا قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی والدہ کے حوالے سے اور عیسائیت کے حوالے سے بڑے دل کے حوالے سے اللہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند انبیاء کرام کا تفصیلی ذکر قرآن میں موجود ہے۔
ان انبیاء کرام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے، ان کی ولادت، ان کا مزاج، ان کا اخلاق، ان کی تعلیم و تبلیغ، ان کے معجزات، ان کا دنیا سے اٹھایا جانا، یہ تمام چیزیں اللہ کریم نے قرآن میں بالتفصیل بیان فرمائی ہے۔ ویسے بھی اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا مذہب افرادی اعتبار سے ہے وہ عیسائی ہے، اور یورپ کی ریسرچ کے مطابق کچھ سال پہلے دوسرے نمبر پہ یہودیت تھی۔ چند سالوں سے اب جو ان کی ریسرچ آئی ہے، دنیا کا دوسرے نمبر پہ مذہب اسلام آ چکا ہے، اور جو مذہب تیزی سے پھیل رہا ہے، باوجود کہ پورا یورپ اسے دہشت گرد مذہب تعارف کرواتا ہے، اس کے باوجود بھی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پچھلے دنوں رفاع یونیورسٹی میں پروگرام تھا، 2-3 علماء دیوبندیوں کے تھے، وہابیوں کے تھے، سنیوں کے تھے، مجھے بھی بلاتے ہیں، میرا بھی بیان تھا۔ تو بہت ساری باتیں صاف ظاہر ہے کہ وہاں ایم فل اور پی ایچ ڈی لوگ، پروفیسر، ڈاکٹر، ٹیچر، بڑے اہل علم طبقہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی یہ بات نمایاں آئی کہ اس وقت بھی فلسطین کے جو حالات ہیں ان پر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، لیکن اس وقت بھی یورپ کی نئی نسل کا رجحان اسلام کی طرف، اسلام کی طرف۔ اور قرآن میں بھی اللہ کریم نے فرمایا ہے، حضور سے وعدہ فرمایا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میرے حبیب اس دین کو میں نے دنیا کے تمام دینوں پہ غالب کرنا ہے۔ اور حضور رحمت للعالمین نے بھی فرمایا الاسلام یعلو ولا یولا، اسلام اس دنیا پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور حضور نے فرمایا اسلام ایسا مذہب ہے جس کا دن بھی روشن ہے، جس کی راتیں بھی روشن ہیں، راتیں بھی روشن ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی والدہ کے حوالے سے، عیسائیت کے حوالے سے، ان کے مشرکانہ عقائد کے حوالے سے قرآن نے اس کو ترجیح بنیاد پہ بیان کیا ہے۔ اور ایک ہمارے سوچ میں چھوٹے بچے سے لے کر 100 سال دے بڈھے بابے تک بڑا دن آ رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ دیکھیں کائنات میں سب سے بڑا دن وہ دن تھا جس دن میں اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، آقا ہمارے، نبی ہمارے، علماء حق اہل سنت۔ اور دوسرا بڑا دن وہ ہوگا قیامت کا، جب قیامت قائم ہوگی، اتنا بڑا دن ہوگا کہ آنن فانن پوری کائنات برابر ہو جائے۔ وضاحت کروں تو پھر یہیں رہ جائیں گے۔ اور تیسرا بڑا دن وہ جس کو حضور نے بیان فرمایا، وہ حساب و کتاب کا دن ہوگا، وہ 500 برس کا، 500 سال کا، 500 سال کا وہ دن ہوگا جس کو حضور نے بیان فرمایا، بڑا دن وہ ہوگا۔ یہ 25 دسمبر کسی حوالے سے بھی بڑا نہیں ہے۔ ہم بولی بالی قوم،
ہم بھی ان کے پیچھے چلے گئے. بڑا دن جی کس حوالے سے بڑا دن ہے؟ نہیں نہیں، بڑا دن نہیں ہے، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. پھر اس کے بعد دیکھیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا جس کا تعلق انبیاء کے خاندان سے تھا. قرآن میں سارا موجود ہے. انبیاء کے خاندان سے جس خاتون کا تعلق تھا اور قرآن میں جس کی سب سے زیادہ عظمت بیان کی گئی ہے وہ مریم سلام اللہ علیہا ہے، جن کے نام پہ سورت بھی قرآن کی ہے، سورہ مریم. جب اللہ کریم نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے، قانون نہیں، قانون دنیا میں یہی ہے، شادی ہوتی ہے پھر مرد و عورت سے اللہ اولاد پیدا فرماتے، یہ اللہ کا قانون ہے. یہ کیا ہے؟ قانون ہے. اور قدرت کیا ہے کہ اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا فرما سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے قانون کے اعتبار سے نہیں پیدا فرمایا بلکہ اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. تو جب آپ پیدا ہوئے تو چلو بنی اسرائیل میں شور شرابہ، الزام تلاشی ہے، جتنے منہ اتنی باتیں. مریم کنواری، خاندان نبوت سے تعلق، اتنا عبادت گزار خاتون تھی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ نے فرمایا مریم تم فاشارت الی، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرو، گواہی یہ دے گا. لوگ اور باتیں کرنے لگے، ایک تو ایسے کیا ہے، دوسرا کہتا بیٹا میرا، وہ کیا بات کرے گا؟ تو 3 یا 7 دن کی عمر تھی یا کچھ ماہ کی، زیادہ نہیں، سال کی نہیں. دن مقرر ہو گیا، قوم جمع ہو گئی، بھی کیسے؟ پنگوڑے میں. بس عیسیٰ علیہ السلام کی جانب جب آپ کی والدہ نے اشارہ کیا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ سر کو اٹھایا، کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. سنو میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ پوری عیسائیت کے لیے آپ کا پہلا خطبہ اس میں یہی کہ لوگ مجھے اللہ کا بیٹا کہیں گے. نہیں نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبوت بھی دی ہے. یہ چند دن کے عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں جو بات کی ہے وہ قرآن میں بھی تفصیل موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ پھر آگے چلے. قرآن میں مریم سلام اللہ علیہا، ان کی والدہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے صدیقہ کا لقب دیا ہے. اتنا بڑی عظمت والی خاتون. اور پھر دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقائد و نظریات عیسائیوں کے، کیا؟ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، معاذ اللہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں. یاد رکھیں پوری کائنات میں، پوری دنیا میں سب سے بڑی مشرک قوم جس کا نام ہے وہ عیسائی قوم ہے. جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے. یہودی شاطر، چالاک، ظالم، مفاد پرست، بھیڑی کی طرح حملہ کرنے والے، اسلام اور عیسائیت کے دشمن، ان میں ہر خامی موجود ہے، لیکن عبادت صرف وہ اللہ کی کرتے. لیکن عیسائی ہیں، دنیا کی سب سے بڑی مشرک قوم یہ ہے. قرآن نے بیان کیا ہے، توجہ کے ساتھ باتیں آپ سنیں قرآن و سنت کی روشنی میں. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 3 عقائد مختلف گروہ بنے. تو عیسائیوں نے کیا کہا؟ 3. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انتہوا ثلاثا خیر لکم انما اللہ الہ واحد.
تین خدا کہنے سے رک جاؤ. کون؟ اللہ خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، مریم خدا ہے. تو اللہ نے روک دیا کہ کوئی بندہ اللہ کے سوا کسی کو کیا ہے رب نہ مانے. عبادت کے لائق کون ہے؟